اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باتیں ہم بار بار اردو، انگریزی، عربک سارے ورژنز میں ایک ہی چیز کو بار بار، جس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹیشن، دہرانا، ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں عربی الفاظ کے ساتھ، عربی ووکیبلری کے ساتھ آپ کے اذہان میں نقش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی کانسیپٹس ہیں جو ہم نے آپ کو اردو میں کلیئر کروا دیے ہیں کہ لسانیات کیا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ کیا ہیں، اور کس کس شاخ میں کیا کیا اسٹڈی ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو عربی جو الفاظ ہیں ان سے شناسائی ہو جائے، اور ایک آپ کو یہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جائے کہ جو چیزیں یا جو الفاظ ہم انگلش میں یا اردو میں پڑھتے ہیں ان کے مد مقابل عربی میں کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، یہ چیزیں عربی میں عربی ووکیبلری اور الفاظ کے ساتھ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ کانسیپٹس آپ کو پہلے سے سمجھ آگے ہوا ہے، وہ کلیئر ہے۔ اب آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی عربک ووکیبلری پہ کہ جو چیزیں ہم نے اردو میں کلیئر کی تھیں، عربی میں اس کے مقابل یہ کون سے الفاظ لے کے آتے ہیں اور کن چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا سبق ہے جی الدراسات اللسانیہ الحدیثہ، لنگوسٹکس، لسانیات او علم اللغة في أبسط تعريفاته هو دراسة اللغة على نحو علمي۔ کہ لنگوسٹکس کی ہم نے تعریف کی تھی، لنگوسٹکس از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، کہ لسانیات زبان کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے۔ اسی تعریف کا عربک ورژن ہے دراسة اللغة على نحو علمي، یعنی هذا التعریف ان تدرس اللغة موضوعیۃ وليست انطباعیۃ ذاتیۃ۔ یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے۔ ایک ہوتی ہے لینگویج کی موضوعی اسٹڈی، یعنی کہ سبجیکٹیو اسٹڈی، اور ایک ہوتی ہے اس کی آبجیکٹیو اسٹڈی، جس کو ہم کہتے ہیں معروضی مطالعہ۔ اب موضوع اور معروضی، اس کا وہی فرق ہے جو آبجیکٹیو کا اور سبجیکٹیو کا فرق ہے، یعنی کہ آبجیکٹیو، معروضی، آبجیکٹیو اسٹڈی، اور سبجیکٹیو اسٹڈی جو تفصیلی اسٹڈی ہوتی ہے۔ تو لنگوسٹکس میں یعنی علم اللغہ میں لینگویج کا معروضی مطالعہ ہوتا ہے۔ ہم کسی مخصوص زبان کو موضوع بنا کر اسٹڈی نہیں کرتے، بلکہ ہم اوورآل ایک، جس کو ہم کہتے ہیں اجمالی جو مطالعہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جی آپ کی آواز۔ تو ہم نے آپ کو بتا دیا بھائی کہ جو لنگوسٹکس ہے نا، علم اللغہ، اس میں یہ آگے آ رہا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی مخصوص زبان کی اسٹڈی نہیں ہوتی، بلکہ معروضی طور پہ ہم نے لینگویج کو ایز اے فن دیکھنا ہوتا ہے، اور لینگویج کو ایز اے فن یہ بڑی اچھی وضاحت کریں گے، آگے دیکھیں۔ وَيَجِبُ أَن نُلَاحِظَ هُنَا أَنَّ اللغة التي يبحث فيها هذا العلم أي علم اللغة الحديثة اللسانية ليست هي اللغة العربية أو الأردية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو الصينية فحسب۔ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات اپنے مشاہدے میں رکھنی ہے، یا اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ علم اللغہ میں کسی بھی مخصوص زبان کی اسٹڈی نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں عربی زبان کی اسٹڈی ہوتی ہے، نہ اردو کی، نہ فرینچ کی، نہ انگریزی کی، نہ چائنیز کی، بلکہ کیا ہوتا ہے، انما ہی اللغہ فی ذاتیہا ومن اجل ذاتیہا،
اس میں اٹ سیلف لینگویج کی اسٹڈی ہوتی ہے اور فور دا لینگویج یو کین سے، جیسے ہم ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ دا گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل فار دی پیپل، کہ یہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی لنگوسٹکس کیا ہے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف لینگویج اٹ سیلف، کہ یہ انما ہی اللغہ فی ذاتیہا، کہ یہ جو لینگویج ہے اس کی ذاتی اسٹڈی ہے، اور وہ من اجل ذاتیہ، اور فور دی لینگویج، اور اسی کی خاطر ہے، یہ کسی مخصوص زبان کی خاطر نہیں ہے بلکہ اسی زبان کی ہی خاطر ہے۔ زبان کہہ گیا ہوں کہ مطلب ہے کہ یہ ایک فن ہے، باقاعدہ ایک علیحدہ طور پہ ایک باقاعدہ فن ہے، اور اس کو ہم اسی کے لیے پڑھتے ہیں اور اسی کی اسٹڈی ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں زبانوں کے قواعد و ضوابط پڑھنے ہوتے ہیں، بلکہ نہ کہ ہم کوئی مخصوص زبان ہمارا ٹارگٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی انما ہی اللغہ فی ذاتها ومن اجل ذاتها وہی اللغہ التي تظہر وتتحقق فی اشکال لغات اخرى کثیرہ ولہجات متعددہ، کہ یہ لینگویج ہی ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، متحقق ہوتی ہے مختلف دوسری زبانوں کی شکل میں اور مختلف لہجوں میں۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم کسی مخصوص زبان کا مطالعہ کر رہے ہوں، کسی مخصوص زبان کی اسٹڈی کر رہے ہوں، تو وہ اسی زبان کے ہی مطالعہ میں ہم محدود ہو جائیں گے، ہم مقید ہو جائیں گے، ہمیں نئی لہجے، نئی زبانوں کی شکلیں وہ میسر نہیں آئیں گی۔ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم لینگویج کو ایک فن کہتے ہیں، کہ لنگوسٹکس جو ہے وہ لینگویج کی، وہ زبان کی، جو آپ کے منہ کے اندر زبان ہے، یہ اس کا مطالعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر جب ہم اس کا مطالعہ کہتے ہیں تو جب ہم سائنٹیفکلی طور پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس اسٹڈی سے ہمارے سامنے متعدد زبانیں سامنے مطلب ہے کہ آشکار ہوتی ہیں، سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اور زبانوں کے ساتھ ساتھ متعدد لہجوں سے ہم واقف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ کسی بھی مخصوص زبان کا مطالعہ نہیں ہے۔ اگر کسی مخصوص زبان کا مطالعہ ہوگا تو یہ اس زبان کی گرامر بن جائے گی۔ یہ لنگوسٹکس ہے، یہ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی وَمَعَ أَنَّ كُلَّ لُغَةٍ مِّنَ اللُّغَاتِ تَخْتَلِفُ عَنِ الْأُخْرَى، کہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ایک دوسری سے مختلف ہیں، وَلَكِن تُوجَدْ هُنَالِكَ أُصُولٌ وَخَصَائِصٌ جَوْهَرِيَّةٌ مُشْتَرِكَةٌ تجمع ما بین هذه اللغات، کہتے ہیں جی ہر دنیا کی زبان دوسری زبان سے مختلف ہے، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط، قوانین مشترک ہوتے ہیں جو کہ ان ساری زبانوں میں جمع ہوتے ہیں۔ وعلم اللغہ یعنی لسانیات يدرس هذه الخصائص الجوہریہ بالإضافہ إلى دراسة الخصائص للغات المعینہ، کہتے ہیں جی یہ جو ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہر زبان دوسری زبان سے مختلف ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ہمیں لنگوسٹکس سے پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ اور ہر زبان دوسری زبان سے مختلف تو ہے، لیکن ساری کی ساری دنیا کی زبانوں میں کچھ نہ کچھ کامن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کامنالٹیز پائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ علم اللغہ سے، اور علم اللغہ ان تمام خصائص کو اسٹڈی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مخصوص زبانوں میں پائی جانے والی مخصوص خصوصیات و قواعد کا مطالعے کا نام ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ علم اللغہ کی تعریف نہیں بلکہ علم اللغہ کا مفہوم بیان کریں، علم اللغہ کا مفہوم بیان کرے تو علم اللغہ کا مفہوم کیا ہوگا کہ علم اللغہ کیا ہے؟ علم اللغہ مختلف زبانوں کے مطالعے کا نام ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف زبانیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہوتی تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان میں بعض چیزیں مشترک ہوتی ہیں، بعض مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ساری اسٹڈی کس میں ہوتی ہے؟ لنگوسٹکس میں، اور انہی کے مطالعے کا نام علم اللغہ ہے۔ یہ بات ہم نے اس دن بھی پڑھی تھی کہ وَتَدْرُسُ اللغة من خلال اطارها الداخلی علی المستویات العربیہ التالیہ، کہ یہ جو ایک چین بنتی ہے یہ 4 سطحوں پر ہوتی ہے علم اللغہ کی، اسوات پر، بناء الکلمہ، بناء الجملہ اور الدلالہ۔ کہتے ہیں جی اساس التقسیم لهذه المستویات، هذه المستویات مقسمہ علی اساس فکرۃ بسیطہ تتلخص فیما یلی۔ یہ جو ہم نے تقسیم بنائی ہے یہ آخر تقسیم ہوتی ہے اور وہ کیا فکر بنتی ہے، اور اس سے ہم مندرجہ ذیل چیزیں ملخص کرتے ہیں، ہم خلاصہ نکالتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو ایک چین سمجھ آنی ہے کہ جو ہم نے آپ کو شروع دن سے یہ بات کی ہے کہ آواز جو ہے وہ پہلا یونٹ ہے، وہ پہلی اکائی ہے لینگویج کی، زبان کی، اور اس سے آگے یہ چین چلتی ہے کہ آواز سے کلمہ بنتا ہے، کلمے سے جملہ بنتا ہے، جملے سے پیراگراف، پھر آگے اس کی دلالت ہوتی ہے، اس کے معنی مفہوم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو اب 4 پوائنٹس آ رہے ہیں اس میں یہ سارا نچوڑ نکالا گیا۔ وہ کہتے ہیں الکلام الذی ینطق بہ الانسان ہوا فی حقیقتہ صوت، کہ وہ کلام جس کا انسان نطق کرتا ہے، جس کی آرٹیکولیشن کرتا ہے۔ نطق کا انگلش ترجمہ ہے آرٹیکولیشن، ہم نے اس دن آرٹیکولیٹری فنیٹکس پڑھا تھا۔ تو آرٹیکولیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے نطق کرنا، ٹھیک ہے۔ نطق سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ایک جو اسپیچ آرگن ہے نا، آپ کے منہ میں اسپیچ آرگنز ہے نا، یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، اعضائے نطق ہے۔ جب ہم ایک عضو نطق کو دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ اس کا دوسرے کے ساتھ ملانا، اس کو ہم بولتے ہیں آرٹیکولیشن یا نطق۔ تو کہتے ہیں جی وہ کلام جس کا انسان نطق کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ آواز ہے۔ وَعِنْدَمَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأَصْوَاتُ فِي صُورَةٍ مَفْهُومَةٍ وَلَفْظٍ مُفْرَدٍ تُصْبِحُ كَلِمَةً، جب یہ مختلف جو آوازیں ہیں یہ ایک مفہوم یعنی انڈرسٹوڈ شکل اختیار کر لیتی ہیں، یعنی کہ ایسی آوازیں جمع ہوتی ہیں جن سے کوئی نہ کوئی مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آواز نکالی جائے گی تو اس سے مراد یا اس سے دلالت فلاں چیز ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ایک مفہوم کی صورت اختیار کرتی ہیں مختلف آوازیں جمع ہو کے، ٹھیک ہے، تو ان سے کیا بنتے ہیں؟ مفرد الفاظ۔ مفرد الفاظ یعنی کہ یو کین سے کہ وہ حروف کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 2 ساؤنڈز نکالنے ہیں، کا ٹھیک ہے، یا با، ٹھیک ہے، با۔ تو با ہم نے ایک با، ایک یہ ساؤنڈ ہے، دوسرا با، ایک یہ ساؤنڈ ہے۔ تو جب انہوں نے اکٹھے ہونا ہے دونوں ساؤنڈز نے، تو ہمیں پتہ ہے کہ بابا اس نے ایک سورہ مفہومہ بنانی ہے کہ ہم نے اس سے مراد فادر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو دونوں ساؤنڈز مل کے ایک کلمہ بنا دیں گے، انہوں نے کہا کہ تصبح کلمۃ۔ پھر کہتے ہیں جی الکلمات والالفاظ تتکون من الاصوات، کہ یہ جو کلمات اور الفاظ ہوتے ہیں یہ کن سے بنتے ہیں؟ یہ انہی آوازوں سے بنتے ہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ وَالْأَلْفَاظُ تُصْبِحُ جُمَلًا، جب یہی کلمات اور الفاظ ملتے ہیں تو یہ مل کے کیا بناتے ہیں؟ جملہ بناتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْجُمَلُ لَهَا نَظْمٌ وَطَرِيقَةٌ فِي كُلِّ لُغَةٍ، اور انہی جملوں کے لیے ہر زبان میں ایک باقاعدہ اور منظم طریقہ موجود ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَرَكَّبَتِ الْجُمَلُ تُعْطِي مَعْنًى أَوْ مَفْهُومًا أَوْ دلالةً لا بد من فهمها او دراستها، کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ پوری چین پڑھ لی کہ پہلے آواز ہوتی ہے، آواز سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں، تو کہتے ہیں جب یہی جملے مرکب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مکمل معنی ادا کرتے ہیں اور ایک مکمل مفہوم اور دلالت
مطلب ہے کہ یہ مبنی پر مفہوم اور مبنی پر دلالت ہوتے ہیں، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اسٹڈی کیا جائے اور ان سے فہم حاصل کیا جائے. یعنی کہ آپ کو اس چین کی سمجھ آ گئی کہ پورا علم اللغہ جو ہے وہ اسی چین کی اسٹڈی کا نام ہے، کہ سب سے پہلا جو یونٹ ہے، جو پہلی اکائی ہے، وہ صوت ہے، آواز ہے، اور اس سے آگے ہم نے الفاظ میں داخل ہونا ہے، الفاظ سے ہم نے جملوں میں، جملوں سے پھر ہم نے ان کے لٹرل میننگ جو ڈکشنری میننگ ہے وہ دیکھنے ہیں، پھر ہم نے ان کا کانٹیکسچول میننگ جس کو ہم پریگمیٹکس میں دیکھنے ہیں. اسی چین کا نام علم اللغہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں جی الربط بین المستویات اللغویہ الاربعہ، کہ ان چار جو یہ چار سطحیں ہیں، یہ جو چار چینیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں گہرا ربط ہوتا ہے. گہرا ربط کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کل مستوی من هذه المستویات الاربعہ مترابط بعضہ مع بعض، کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اب آگے اس نے کہا ہے کہ ولا تتضح صورة حقیقیہ کاملہ من الحقائق اللغویہ الا بربط واحد منها بالمستویات الباقیہ الاخرى، کہ اب ایک کو اگر آپ لے لیں گے اور باقیوں کو علیحدہ کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک جو مکمل اور کامل صورت ہے وہ نہیں آئے گی لینگویج کی. آپ کو ہر ایک کو باقی تینوں کے ساتھ، یا باقی مطلب ہے کہ صوت ہے تو اس کو باقی تینوں کے ساتھ، اور بنا الکلمہ یعنی مورفولوجی علم الصرف ہے اس کو باقی تینوں کے ساتھ، یعنی ان کو آپ کو اٹیچ رکھنا پڑتا ہے، تو آپ کے سامنے یہ جو مکمل اپنا جو مفہوم ہے وہ ادا کر پائیں گی. فحقائق الاصوات لها معنی و تأثیر فی فہم حقائق الصرف، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے علم الاصوات ہوگا تو آپ کے سامنے علم الصرف کے حقائق کھلیں گے. وحقائق الصرف تساعد فی فہم حقائق الترکیب اللغوی، کہ اگر آپ کے سامنے حقائق الصرف ہے یعنی کہ علم الصرف آپ کے سامنے ہے تو یہی آپ کو مدد فراہم کرے گا کہ آپ نے جملے کیسے بنانے ہیں، آپ نے مختلف لغوی تراکیب کیسے بنانی. اور وللترکیب اللغوی دخل کبیر فی فہم دلالہ وکذا، اور اگر آپ کے سامنے مرکبات ہیں، جملے ہیں، تو انہی کا بڑا دخل ہوتا ہے آپ کو ان کی دلالت کو سمجھنے میں، ان کی چاہے لٹرل میننگ ڈکشنری میننگ ہے یا ان کے کانٹیکسچول میننگ ہے، ان کو سمجھنے میں انہی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہیں، ملی جلی ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی ہیں، ہر ایک جو ہے وہ آپ کو اگلی کا راہ دکھاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے آگے ہم علم الاصوات کو پڑھ لیتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ علم الاصوات یہ پہلا ہے. کہتے ہیں کہ هو دراسة المستوى الاول للغة، یہ پہلی سیڑھی ہے علم اللغہ کی. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو کہتے ہیں وفی هذا الجانب ندرس الاصوات التي تتألف منها اللغة، کہ جب ہم علم الاصوات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کن کو پڑھتے ہیں؟ اس میں ہم آوازوں کی اسٹڈی کرتے ہیں. کن آوازوں کی؟ جن سے لغہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، جن سے لغہ وجود میں آتی ہے. وہی تشتمل علی تشریح الجہاز الصوتی لدى الانسان، جہاز صوتی آپ کا منہ ہے سارے کا سارا، جس میں اسپیچ آرگنز ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا آپ کا جہاز صوتی ہے. مطلب ہے کہ جہاں سے مطلب ہے کہ پروڈکشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کا جہاز صوتی ہے. اور کہتے ہیں جی ومعرفت امکانات النطق المختلف الکافیہ فیہ ووصف اماکن النطق، کہ ایک تو معرفت ہوتی ہے امکانات نطق المختلفہ. ایک منٹ آزان. اچھا جی، تو یہ نا علم الاصوات یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن یہ آپ نے ایسا ہرگز نہیں سوچنا ہے کہ یہ چیز تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہر دفعہ جب وہی چیز آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ آتی ہے، اور اگر سیم بھی وہی الفاظ ہوں، وہی کانسیپٹ ہوں، تو وہ ہماری ریویژن ہوتی ہے اور ہمارا وہ کانسیپٹ پختہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے پورا فوکس رکھنا ہے کہ علم الاصوات کیا ہے.
کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمارا یہ جو پورا اسپیچ ایپریٹس ہے، یہ جو اسپیچ ہاؤس ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے ومعرفت امکانات النطق المختلفہ الکافیہ فیہ، اور اس میں جو پاسبلٹیز آف آرٹیکولیشن ہے، ڈفرینٹ پاسبلٹی، یعنی کہ کیسے کیسے ہم ساؤنڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں، کن کن اعضائے نطق کو ملا کے، ان کی بات ہوتی ہے وصف اماکن النطق، اور جو یہ نطق کی جگہیں ہیں ان کے اوصاف کے بارے میں، مخارج کے بارے میں بات ہوتی ہے، وتقسیم الاصوات الانسانیہ الی مجموعات، کہ انسانی آوازوں کے پھر جوڑے بنتے ہیں، یہ بات ہم پڑھیں گے علم الاصوات میں، کہ جو ہم نے بولا تھا نا آج بھی آئے گا، کہ جو ہوتا ہے نا اکوسٹک لنگوسٹکس، جن میں ہم آوازوں کے اوصاف کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کسی سنگولر پرسن کی آواز ہے اور یہ کسی پوری کمیونٹی کی آواز آ رہی ہے، ہمیں آوازوں کی پہچان کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اگلے پیج پہ آ جائیں، اس میں دراست المقاطع الصوتیہ، مقاطع مقطع ہم بولتے ہیں عربی میں سیلیبل کو، سیلیبل جس طرح انگلش میں سیلیبل ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم کہیں کہ انڈرسٹینڈ، تو انڈرسٹینڈ لفظ کے دو سیلیبل ہیں، انڈر اور دوسرا سٹینڈ، اسی طرح عربی میں ہم کہتے ہیں مقاطع صوتیہ، ان کی اسٹڈی ہوتی ہے والنبر والتنغیم، اس کا آپ کو اچھے سے پتہ ہے، نبر کیا ہوتا ہے، نبر والتنغیم، یہ آپ جانتے ہیں، سارے علم التجوید پڑھے ہوئے ہیں، کہ نبر جس طرح فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہنا ہو فار ایگزامپل معلم اللغة العربیہ، معلم اللغة العربیہ، تو ہم اگر مطلب ہے کہ جمع مراد لینا چاہتے ہیں کہ عربی زبان کے زیادہ معلم یعنی جمع، تو پھر ہم کیا کہیں گے، معلمو اللغة العربیہ، تو ہمیں فرق کرنا ہوتا ہے معلم اللغة العربیہ اور معلمو، ٹھیک ہے، یہ نبر ہوتا ہے۔ اور تنغیم آپ کو پتہ ہے، تنغیم اصل میں جو ہوتی ہے نا اس میں علم الاصوات میں یا فنیٹکس میں، تنغیم سے مراد ہم اس کی وہ لیتے ہیں ایکو، اور اس میں ایک اور اس کی جو پچ ہم نے ہائی لو دیکھنی ہوتی ہے کلام کی۔ والبحث عن القوانین الصوتیہ التي، یہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے، اچھا یہ دیکھنا پڑے گا، مٹا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے اس کی، اچھا تو نبر کا لفظی میننگ کیا ہوگا؟ نبر کا لفظی تو سنا مجھے کوئی نہیں پتہ ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا کون میں نے کیا اس میں النبر شیء ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھائی اس میں مطلب ہے کہ جو ابدال الاصوات ہوتی ہیں اور جو اصوات میں چینجنگز آتی ہیں، وَهُنَاكَ جَوَانِبُ أُخْرَى بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ، یہ ساری جو چیزیں یہ ساری اکوسٹک فنیٹکس میں آتی ہیں، کہ جہاں پہ ہم نے وہ کوالٹی آف ساؤنڈ دیکھنی ہوتی ہے کہ ساؤنڈ کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے، تو کوالٹی آف ساؤنڈ میں ہم جسٹ اس کی کوالٹی اس سینس میں چیک نہیں کرتے کہ یہ آواز اچھی ہے یا بری ہے، بلکہ ہم اس میں ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ آواز سلو ہے، ہائی ہے، اس کی پچ ہائی ہے، لو ہے، ایکو لیول کتنا ہے، اور کس انوائرمنٹ میں ہے، کیسے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا اس میں اسٹڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو تین بڑی شاخیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں، کہ ایک آرٹیکولیٹری فنیٹکس ہے جس کو ہم علم الاصوات النطقی کہتے ہیں، اور اکوسٹک فنیٹکس ہے جس کو ہم علم الاصوات الفزیائی کہتے ہیں، اور تیسری کیا ہوتی ہے، علم الاصوات السمعی جس کو ہم آڈیٹری فنیٹکس کہتے ہیں۔ آڈیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سماعت سے ہوتا ہے۔ تو آرٹیکولیٹری فنیٹکس جو نطق سے ہے، آپ کو پتہ ہے جانب اصدار الاصوات النطقیہ، ويتمثل هذا الجانب في دراسة ما تقوم به أعضاء النطق من حركات لإنتاج الأصوات،
کہ اس میں پروڈکشن کس کی ہونی ہوتی ہے؟ آواز کی، کہ ہم نے آواز کو حاصل کرنے کے لیے، اصوات کو حاصل کرنے کے لیے جو اعضائے نطق کی حرکات ہوتی ہیں ان کی اسٹڈی ہوتی ہے۔ تو اعضائے نطق کا ہمارے منہ کے اسپیچ آرگنز ہیں، تو یہ جب آرٹیکولیشن کرتے ہیں، یہ جب موومنٹ کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں، اس کے نتیجے میں ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اس کو مطلب ہے کہ صوت بولتے ہیں، آواز بولتے ہیں، ساؤنڈ بولتے ہیں۔ تو یہ جو پروڈکشن آف ساؤنڈ ہے، آرٹیکولیشن آف ساؤنڈ کا پروسیس ہے، یہ سارا ڈسکس ہوتا ہے آرٹیکولیٹری فونیٹکس میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اکوسٹک ہے، علم الاصوات الفیزیائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الجانب الذی یتمثل فی دراست الموجات الصوتیہ فی الہواء، کہ جب ساؤنڈ منہ سے نکل گیا اس نے لہروں کی، ویوز کی شکل اختیار کر لی، لیئرز میں چلا گیا، التی تصدر من جہاز النطق وتنتقل الی اذنی المخاطب، کہ وہ مطلب ہے کہ اس کا صدور ہو گیا ہے جہاز نطق سے، ہمارا جو اسپیچ ہاؤس ہے، جو ہمارا منہ ہے، یہاں سے وہ ساؤنڈ نکل گیا ہے اور منتقل ہو رہا ہے اپنے جو سامع ہے، جو سامنے مخاطب ہے، اس کے کانوں تک۔ تو یہ جتنا اس کے کانوں تک پہنچنے تک ساؤنڈ کا پروسیس ہے، اس کی ٹرانسمیشن ہے، یعنی ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ ہے، انتقال الصوت ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس کس میں ڈسکس ہوتا ہے؟ علم اللغہ علم الاصوات الفیزیائی میں۔ اب آرٹیکولیشن بھی ہوگی، ساؤنڈ کی پروڈکشن بھی ہوگی اور اس کی ٹرانسمیشن بھی ہوگی۔ اب وہ سامع تک پہنچ گیا ہے، اب سامع نے اس کو ریسیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ریسیپشن کرنی ہے، وہ کس میں ہوگا؟ علم الاصوات السمعی۔ کہتے ہیں جی ھذا جانب سمعی للاصوات ویتمثل فی تلک الذبذبات، ذبذبات ہم کہتے ہیں اس کو، یہ جو وائبریشن ہوتی ہے، المقابلہ للموجات الصوتیہ والتي تؤثر فی طبلتی، طبلہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ طبلہ ہم یہ جو کس کو کان کا ہمارا پردہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اصل میں جو ساؤنڈ ہوتا ہے، جو آواز ہوتی ہے، وہ لہروں کی، یعنی کہ وہ ایک وائبریشن ہی ہوتی ہے، ساؤنڈ کی تھر تھراہٹ ہوتی ہے، ایک لہر ہوتی ہے، ایک طے ہوتی ہے کہ جو ایک بندے کے منہ سے نکلتی ہے اور پھر اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور پھر وہ اثر کرتی ہے کہاں پہ؟ سامع کے کانوں میں، یعنی سامع کے کانوں کے پردے میں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ عمل کرتی ہے فی میکانیکیہ اذنہ الداخلیہ و فی اعصاب سمعیہ۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا جو ہے آؤٹر پورشن ہے اور ایک انر پورشن ہے، یعنی کہ ایک تو آپ کو سماعت کے لیے ایک یہ فزیکل ایئر کان نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کے اندر پردہ ہے، یعنی کہ ایک اس کا انر فنکشن ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہوتا ہے میکینیکلی، یعنی کہ کان کے اندر، اور جو اس کی سماعت کا اعصاب ہے، یعنی کہ جو فزیکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آواز جو ہے آپ کا، یہ جو فزیکل ایئر کان نظر آ رہا ہے، یہ جو شکل ہے، ایک آپ کا عضو ہے، یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر جو آواز، وہ ساؤنڈ اثر پذیر ہوتا ہے، تو پھر اس ساؤنڈ کا ادراک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حتی یدرک الاصوات، یعنی کہ پھر آپ کا یہ جو ریسیپشن آف ساؤنڈ کا پروسیس ہے، یہ ختم ہوتا ہے اور آپ اس آواز تک پہنچ پاتے ہیں اور اس آواز کا حقیقی طور پر ادراک کر پاتے ہیں کہ یہ آواز کس مقصد کے لیے دی گئی اور اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا میں مخاطب ہوں یا نہیں ہوں، یا اگر میں ہوں تو مجھے کیا کہا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ مکمل ادراک کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وَهَذَا الْجَانِبُ يُسَمَّى علم الاصوات السمعی، ٹھیک ہے۔ فالجوانب الثلاثہ هذه تدرس على میرے پاس تو کافی دیر سے کٹ رہی ہے، سب کے پاس آواز ایسی آ رہی ہے، یہ میرے پاس